قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور جملہ ہے کو آپ نے فرماتے تھے کہ ارے بھائی پہلے تو انسان بن جاؤ، مسلمان بننا، عالم بننا، صوفی بننا یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو اونچے درجے کی بات ہے۔ پہلے جانوروں کی صف سے نکال آؤ، اور انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا جب تک اس کو اسلامی معاشرات کے آداب نہ آتے ہو اور ان پر عمل نہ کرتے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے جانور پیدا کیے ہیں ان کو 3 قسم کر سکتے ہیں۔ پہلے قسم کے جانور وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے گائے، بکری وغیرہ۔ دوسرے جانور وہ ہے جو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں، جو صرف تکلیف ہی پہنچاتے ہیں، ان کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے سانپ، بچھو، درندے وغیرہ۔ تیسرے قسم کا جانور وہ ہے جو نہ تکلیف دیتے ہیں نہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے جنگل میں رہنے والے جانور، لومڑی، گیدڑ وغیرہ۔ ان کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہیں اور سارے حیوانات پر تجھے فضیلت دی گئی ہے۔ تو اگر انسان نہیں بنتا بلکہ جانور بننا چاہتا ہے تو کم از کم پہلے قسم کا جانور بن جا، جو دوسروں کو فائدہ تو پہنچاتے ہیں اور نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے گائے، بکری۔ اور اگر تو اس سے بھی نیچے آنا چاہتا ہے تو تیسرے قسم کا جانور بن جا، جو نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور اگر تیرے ذات سے، تیرے منہ سے، تیرے ہاتھ سے دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تو دوسرے قسم کا جانور بن گیا کہ تو سانپ، بچھو، درندے کے قسم میں داخل ہو جائے گا۔ بہرحال مسلمان غیر مسلم کی بات تو بات کی ہے، عالم غیر عالم، عابد غیر عابد کی بات تو بعد میں ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان بن جائے۔ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کوئی اسلامی معاشرات کو اختیار کرے اور اس کی ذات سے کسی دوسرے کو ادنا سا ادنا تکلیف بھی نہ پہنچے، اس کی ہاتھ سے نہ اس کی زبان سے نہ اس کی کسی فعل سے کوئی تکلیف پہنچے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، یعنی اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ اس کی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ گویا کہ اس حدیث میں مسلمان کی پہچان بتائی کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جس میں یہ صفت پائی جائے۔ لہذا جس مسلمان کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہے، حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔